فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت تو سنو. فرمانے لگے نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی ایسی ہے جن نعمتوں میں اکثر انسان زیادہ سے زیادہ انسان دھوکے میں پڑا ہوتا ہے, غفلت میں پڑا ہوتا ہے. اور وہ دو نعمتیں ہر آدمی کو ملتی, بچوں کو بھی ملتا, جوانوں کو بھی, بوڑھوں کو بھی, بزرگوں کو بھی, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, تمام لوگوں کو نعمتیں ملتی ہے. فرمایا کہ وہ نعمتیں نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں پا کر بھی اکثر لوگ نقصان اٹھانے والا بن جاتا ہے, دھوکے میں پڑا ہوا رہتا ہے. آپ دیکھو گے, اندازہ تو کرو جتنے لوگ بیٹھے ہو, جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہے, ذرا غور تو کرو کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے, کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے, کتنے لوگ ہیں جو اپنے لمحے کی قدر کرتے. بہت کم لوگ ملیں گے, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی سامنے شیطان نے وعدہ کر دیا کہ اے ربی کریم میں تیری اکثر بندوں کو بہکالوں گا, بڑے کم لوگ ہوں گے جو تیری نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے. نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. ان دو نعمتوں میں سے ایک نعمت تو صحت مندی ہے, ایک نعمت تو تندرستی ہے, ایک نعمت تو بندے کو ہٹا کٹا ہونا, جوان و رانا ہونا, طاقتور ہونا, کبھی عقل ہونا, کسی طرح کی بیماری نہ لگی. ڈاکٹروں نے بتلایا او جی تو بڑا صحت مند ہے, نہ تجھے ہارٹ کی بیماری لگی, نہ تیرا کڈنی خراب ہے, نہ لیور خراب ہے, نہ جسم میں ڈائبٹیز ہے, تمہیں کسی طرح کی کوئی بیماری نہیں, آدمی پھولے نہیں سماتا. پھر تو یہ کہتا ہو جی مجھے بیماری لگ ہی نہیں سکتی, میں تو طاقتور انسان ہوں, مجھے پریشانی آ نہیں سکتی, کمزوری آ نہیں سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں, اے میرے بندو, میں نے تمہاری زندگی جو طاقتورانہ زندگی بنائی, یاد رکھ لیجو میں ہی رب ہوں, میں ہی اللہ رب العالمین ہوں جس نے تمہیں یہ طاقت دی. چاہوں تو ایک سیکنڈ میں تیری یہ طاقت میں سلب کرنے پہ قادر ہوں. اس لیے کہ یاد کرو اس وقت کو جب تو پیدا ہوئے تھے, کروٹ بدلنے کی طاقت نہ تھی, ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہ تھی, بھوک لگی مانگنے کی طاقت نہ تھی, پیاس لگی کچھ بولنے کی طاقت نہ تھی, زبان بھی موجود, ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی موجود. جس طرح ایک انسان مکمل ہوتا ہے اسی طرح سے تو پیدا ہوا, لیکن بھوک کی وجہ سے رو رو کے اپنا وقت تو گزار دیا. تکلیف کان میں آئی, کسی کو بتا نہیں سکا, پیٹ میں درد ہوا, کسی کو بتا نہیں سکتا, کروٹ خود سے بدل نہیں سکتا, چارپائی پہ چڑھ نہیں سکتا, خود سے اتر نہیں سکتا, چل نہیں سکتا, کوئی پکڑ کی کھڑا بھی کر دے 2 دن کے بچے کو کھڑا ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگوں, میں نے تمہیں بڑی کمزوری میں پیدا کیا, بڑے لاغر انداز میں پیدا کیا, بہت زیادہ کمزور تھے, اس کمزوری کی بعد میں نے تمہیں طاقت دے دی, اب اترانے لگے.
پھر وہی وقت آئے گا جب تیرے منہ سے دانت بھی جھڑ جائیں گے، تیری آنت بھی کمزور ہو جائے گا، کچھ کھاؤ گے ہضم نہیں کر پاؤ گے، یہ پیر بھی جواب دے دے گا چل نہیں پاؤ گے، ہاتھ بھی کام نہ کرے گا، نظر بھی کام نہ کرے گی، آدمی چلتے تھر تھراتے ہوئے ہلتے ڈولتے ہوئے چلے گا، کچھ دنوں کی بعد پھر چارپائی پہ لیٹے لیٹے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا صحت مندی اگر ملی اللہ رب العالمین کی دولت سمجھ لو، اللہ کی نعمت سمجھ لو، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، دنیا کمانا ممنوع نہیں، خراب نہیں، لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی آخرت کو بھلا کر صرف دنیا داری میں لگ گئے، سب سے بڑی کمزوری اسی میں آ جاتی ہے، سب سے زیادہ گھاٹا نقصان اسی میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا ایک نعمت الصحت، دوسری نعمت والفراغ، آدمی فرصت کی ایام میں ہوتا ہے، آدمی فرصت کی وقت کو یوں چاہتا کہ وقت گزرتا نہیں، دوستوں میں یاروں میں چلا جاتا ہے، چلو جی بیٹھوں دکانوں پہ بیٹھوں، جاؤ فلاں جگہ بیٹھوں، میرا دوست وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، یار بیٹھے ہوں گے، گپے ماریں گے، چوراہے پہ بیٹھیں گے، وقت گزرتا نہیں، انسان فرصت کے ایام، فرصت کے اوقات ادھر ادھر بیٹھ کے گزار لیتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو سنو، فرمایا دن بھر مزدوریاں کرتے ہو، دن بھر کام کرتے ہو، یا مہینے مہینے تم باہر رہ جاتے ہو، اپنا کام تیرا جیسے ہی ختم ہو، اپنے بال بچوں میں اپنے گھر لوٹ آؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو، اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ باتیں کرو، دینی باتیں کرو، بچوں سے دوستانہ تعلقات پیدا کرو، یارانہ تعلقات پیدا کرو، اپنے بیٹوں سے بیٹی سے اچھے تعلقات پیدا کرو، دین کی باتیں بتلاؤ، دوستوں میں بیٹھ کر آدھی آدھی رات تک اپنی زندگی کی یوں ہی خراب نہ کرو۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے دوست کی مثال، برے دوست کی مثال، دونوں کی مثال حدیث مبارک میں پائی گئی، دونوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، فرمایا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھی صحبت میں رہو گے، اچھا بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، ان لوگوں کی خراب عادت اپنا کر برا بن جاؤ گے، برا نہ بھی بنے، زمانہ دیکھے گا برا سمجھے گا، یوں کہے گا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی مجلس لگتی نہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو گے اچھا نہ کہلاؤ گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء علی دین خلیلی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر کسی آدمی کے بارے میں اندازہ کرنا ہو، پتہ لگانا ہو یہ آدمی کا اخلاق کیسا ہے، اس لڑکی کا اخلاق کیسا ہے، اس بچی کا اخلاق کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آدمی کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کن لوگوں کی مجلس میں یہ بیٹھا کرتا ہے۔